بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی۔ جو دوست احباب سن رہے ہیں، جو سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے اور یقین سے آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کی پناہ میں ہوں گے۔ جہاں جہاں جو مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، اپنے آپ کو سمجھنا مشکل لگ رہا ہے، ہوتا ہے، وہاں سے لے کے سکون قلب تک کی آپ کی منزلیں آپ کے پیاروں کے ساتھ خیر و عافیت سے طے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویسے تو ہم ہر روز بہت سے ایسے افراد سے، شخصیات سے ملتے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی میں بہت اہم ہو، نہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، غیر ہوں، اپنے ہوں، ہر کوئی اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ آپ سے مخاطب ضرور ہوتا ہے۔ آپ اپنی خصوصیات کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں جسم نہیں ہوتا، اس میں وعدے، ارادے، نیتیں نہیں ہوتی۔ اور دوستو، اس کے بعد ایک اور انتہائی خوبصورت ترین رشتہ جس کا تعلق نہ تو آپ سے ہے، نہ کسی اور سے ہے۔ آپ کو ان رشتوں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ بے شمار درخواستیں دیتے ہیں، بار بار درخواستیں دیتے ہیں، اور کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی ڈیوٹی اسائن ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ کی ڈیوٹی اسائن ہو جاتی ہے، پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا پائیں گے کہ نہیں۔ جو آپ کے ذمہ رشتہ سونپ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی فطرت کو، اپنے فطری تقاضوں کو، اپنے غصے کو، اپنی جلد بازیوں کو، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والی کیفیت سے باہر آ کے اس رشتے کی حفاظت کر پائیں گے کہ نہیں۔ پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ رہتے ہیں، مگر آپ میں پھر وہ رشتہ بھی رہتا ہے، اس کا تقدس بھی رہتا ہے، اس کی عزت بھی رہتی ہے، اور آپ کے ذمہ فقط تعمیل رہتی ہے۔ کوئی وجہ ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے، دکھ جائے، یہاں تک کہ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بہت قریبی رشتے بھی وہ مقام نہیں پا سکتے۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ لاکھ بیلنس کر لیں، آپ لاکھ کوششیں کر لیں، اگر وہ رشتہ جو عطا سے ہے، جو اسائن ہوا ہے، اس کو اگر آپ محسوس نہیں کریں گے، خیال نہیں کریں گے، آپ کے بس میں ہی نہیں کہ آپ اس کو اپنے تصور سے بھی نکال سکیں۔ آپ کی حرف دعا سے لے کے خیر تک، آپ کی عبادات سے لے کے، آپ کے سجود سے لے کے، آپ کی منت و سماجت تک، آپ غلط ہوں یا نہ ہوں، مگر پھر آپ نہیں رہتے، آپ میں کوئی اور رہتا ہے۔ اور جو رہتا ہے، جس شدت سے رہتا ہے، جس حد تک رہتا ہے، وہ جانے یا نہ جانے، مگر جس نے اس کو اسائن کروایا ہے وہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ پھر آپ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ کے اندر جب بے پناہ شدت وجود پاتی ہے تو آپ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بس کر دے، بس کر دے سونیا، بس کر دے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کی زندگی میں آنے والے
بہت سے رجحانات، بہت سے خیالات، بہت سے تصورات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ، انکار نہیں ہے پھر آپ میں۔ خواہ درد ملے، تکلیف ملے، بے رخی ملے، کچھ بھی نہ ملے، مگر آپ کو قائم رہنا ہے، کیونکہ آپ اسائن ہو چکے ہیں۔ آپ لاکھ اپنی آنکھیں بند کریں، اشک بار کریں، گلہ نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کر سکتے، اپنی فطرت سے آزاد ہو کے، اپنی خواہشات سے آزاد ہو کے، اپنی طلب اور تڑپ سے آزاد ہو کے، فقط اس شدت کو اور حدت کو محسوس کرنا ہے۔ کب کہاں کیسے آپ کی سنوائی ہو، کب کہاں کیسے وہ رشتہ عطا سے ہو کے قبولیت کی طرف جا نکلے، ہم منزل کے نشان سے نکل کے منزل بن کر آپ کے سامنے آ جائے، یہ آپ نہیں جانتے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ جب وہ نہیں تھا وہ پھر بھی تھا، اب ہے تو ہر جگہ ہے، اب جب ہر جگہ ہے تو میں کہاں ہوں؟ اگر میں بھی کہیں نہیں تو پھر مجھ میں کون ہے؟ کون ہے، کہاں ہے؟ کوئی تو بتائے، کوئی کچھ تو حوالہ دے، سمجھائے کہ اس آگ کی شدت کم کیسے ہوگی۔ بیچ سمندر سے کنارے تک پہنچنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں، مگر پھر ایک لہر آتی ہے، اٹھا کے پھر بیچ سمندر پھینک دیتی ہے۔ سب کچھ ختم کرتے کرتے اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے، مگر شدت کم نہیں ہوتی۔ جو عشق کا سیک ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے۔ پتہ ہی تب چلتا ہے کہ میں تو وہ تھا جو کسی کی سنتا ہی نہیں تھا، میں تو وہ تھا کہ جس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، میں تو وہ تھا کہ جو اپنے آپ میں ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر اپنی ذات کو ایک دائرے میں رکھ کر بہت خوش تھا۔ اب میں وہی ہوں جو کچھ بھی نہیں ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مان لیتا ہوں، اور صدقِ دل سے مانتا ہوں کہ ہاں، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کبھی بھی نہیں تھا، میں کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنے آپ کو جس میں کی قید میں قید کیے ہوئے تھا، وہ ایک جھٹکے میں ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح سے بکھری ہے کہ دھول بن گئی ہے۔ اب بارہا اس کو اکٹھا کر کے خود پہ مل کے بھی میرا وجود مکمل نہیں ہو رہا۔ میں شاید اب وہ رہا ہی نہیں، میں شاید یا یقیناً اب وہ ہوں ہی نہیں۔ میں کون ہوں اور میں کہاں پہ ہوں؟ میں کس مقام پہ ہوں؟ کیا میں اس مقام پہ ہوں جہاں پر اپنا آپ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے اندر وہ نظر آنے لگتا ہے کہ جو وجہ وجود لگنے لگتا ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو اب مل پاؤں گا کبھی؟ کیا میں خود کو دیکھ پاؤں گا کبھی؟ کیا کبھی پھر سے میری مجھ سے ملاقات ہوگی؟ کیا میں اپنے آپ سے اسی طرح سے سوالات کر پاؤں گا؟ میں جب بھی ضمیر کی عدالت میں جا کے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں
تو میرا ضمیر مجھے یہ نہیں کہتا کہ تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا. اب تو میرا ضمیر بھی کہتا ہے سنا، اب تجھے سکون ہے، بڑا شوق تھا مانگنے کا، بڑی خواہش تھی تیرے دل میں، اب مل گیا نا، اب برداشت کر. نہ فقط برداشت کر، اس کو اپنے اندر اور مستقل کر، اتنا مستقل کر کہ تو نہ رہے، تجھ میں وہ رہے، اور اسی ادا سے رہے، اسی احساس سے رہے، خلوص سے رہے، پیار سے رہے، عشق بن کے رہے، نس نس میں رہے، دھڑکن میں رہے، سانسوں میں رہے، جو وجود میں خون گردش کر رہا ہے اس کے اندر رہے. پھر مزہ آئے گا، پھر تجھے اور مزہ آئے گا اس جلن کا، اس چبھن کا. پھر تجھے پتہ چلے گا. بڑا شوق تھا نا کہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. اب یہ رنگ مل گیا ہے تجھ کو. یہ رنگ ہی ایسا ہے کہ جب یہ چڑھ جائے تو پھر یہ نہیں اترتا. یہ رنگ مٹی پہ نہیں چڑھتا، یہ رنگ پنجر پہ نہیں چڑھتا، یہ رنگ روح پہ چڑھتا ہے. اور جب کوئی رنگ روح پہ چڑھ جائے تو اس کا روپ چہرے پر عیاں ہوتا ہے. بس رب سونا بے بس نہ کرے، رب سونا شدت کو قائم رکھے. یہ وہی شدت ہے جو کم ہو پھر بھی بندہ مر جاتا ہے، بہت زیادہ ہو پھر بھی فنا لازم ہے. بات تو کیفیت کی ہے. ہر کیفیت میں، ہر انداز میں، ہر لفظ میں، گفتار میں، یہاں تک کہ اپنی کہی انکہی میں بھی جو نظر آتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، جس کو خود میں شامل کرتے ہیں، جس کو خود سے خود میں تلاش کرتے ہیں، پھر تلاشیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تو کون ہے. پھر اس منزل سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کا رنگ بتاتا ہے کہ تو کون ہے. یہ وہ سرور ہے جس میں ناکامی نہیں، اس کی کامیابی ہی فنا میں ہے، جس کے لیے سب کچھ ہار جانے کو دل کرتا ہے، اپنا آپ لٹا دینے کو دل کرتا ہے، ختم کر لینے کو دل کرتا ہے. ایسی اندھیری کال کوٹری میں بیٹھ کر اس تصور کو زندہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جو ہر لمحے ساتھ ہے مگر پھر بھی اسی سے گفتگو ہے، اسی سے گفتگو ہے. اور اس گفتگو کا منظر ناقابل بیاں ہے. الفاظ حقیر ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، جذبے بظاہر کی قید سے آزاد ہو کے دائمی ہو جاتے ہیں. یہاں پر کسی کی مثالیں نہیں دینا پڑتی، پرانے واقعات نہیں دہرانے پڑتے. یہ تو ہر لمحے تر و تازہ ہے، اس رستے ہوئے، اس بہتے ہوئے لہو کی طرح کہ جو مسلسل بہتا چلا جا رہا ہے، ان آنسوؤں کی طرح کہ جس میں آپ اپنی ذات کی موت کا ماتم نہیں کرتے، آپ کسی کے مل جانے کا جشن نہیں مناتے، بلکہ یہ آنسو آپ کے اندر یا باہر جہاں پر بھی گریں، یہ اس وجود کی تصدیق کے آنسو ہوتے ہیں کہ جو آپ کی نس نس میں سما جاتا ہے، جو آپ کو نہ فقط بے نیاز کرتا ہے بلکہ آپ کو بے حال اور نڈھال بھی کر دیتا ہے. مگر سمیٹ کے چلنا ہے،
اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اس عزت کا بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں کوئی اس رنگ کو وہ رنگ نہ کہہ دے، کوئی دیوانہ نہ کہہ دے، کوئی بیگانہ نہ کہہ دے، کوئی جنونی نہ کہہ دے، کوئی پاگل نہ کہہ دے، بلکہ اپنی دنیا داری کو اسی طرح سے نبھاتے ہوئے، اپنی میں کو مارتے ہوئے، اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس، اپنی ذات میں، اپنے الفاظ میں، ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ، جہاں زندگی بقا پائے، جہاں زندگی فنا ہو، جہاں دن کا آغاز ہو اور پھر اس کا اختتام نہ ہو، آپ سے کچھ چیزیں چھین لی جاتی ہیں، لے لی جاتی ہیں، آپ اپنی خوشی سے دیں یا نہ دیں، نہ سفر کی تھکن رہتی ہے، نہ بے رخی کا دکھ رہتا ہے، مگر ایک احساس رہتا ہے، I am assigned، مجھے عطا ہو چکا ہے وہ احساس کہ جس کو فنا نہیں ہے، جو عارضی نہیں ہے، جو مستقل ہے، اتنا مستقل ہے کہ خواہ آپ محفل میں بیٹھے ہوں، تنہائی میں ہوں، کسی کام میں مصروف ہوں، کسی گفتار میں ہوں، کسی رفتار میں ہوں، ہر حال میں وہ رنگ آپ کے ہر عمل میں چھلکتا رہتا ہے۔ دوستو، اپنی ذات کی نفی سے شروع ہونے والے عمل سے اپنی ذات کی تکمیل تک کے مراحل میں ہر تکلیف کا، ہر جلن کا ایک اپنا مزہ ہے۔ آپ کی ہچکیاں، آپ کی سسکیاں بے مقصد و بے معنی نہیں رہتی۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی مقام پر جب بے غرض ہو کے یا بے مقصد ہو کے سوچتے ہیں تو آپ کو شاید بہت سی ایسی چیزیں، قباحتیں اپنے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، مسلسل دیکھتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اپنا اب تو دور کی بات کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ نظر آتا ہے، وہ بار بار نظر آتا ہے، کبھی دکھوں میں، کبھی تکلیفوں میں، کبھی مسکان میں، کبھی اسی کی آواز میں آپ کی صدا شامل ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ جب بہت دکھ، بہت تکلیف، درد مل جاتا ہے تو آپ انکار نہیں کرتے لینے سے، اور جب وہ درد ملنا بند ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بس۔ نہ آپ چھپتے ہیں، نہ آپ رکتے ہیں، ہر وقت حاضر جناب۔ جب جب خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، صدا آتی ہے، بے ساختہ کہتے ہیں حاضر جناب۔ اس حاضری میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ طالب نہیں رہتے۔ آپ لوگ ایکٹ نہیں کرتے، صرف آپ کے وجود سے ری ایکشنز آتے ہیں۔ آپ کی آواز آپ کی طاقت نہیں بنتی، آپ کا اخلاق آپ کی طاقت نہیں بنتا، آپ کا علم آپ کی طاقت نہیں بنتا۔ یہاں پر تو جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کی ذات کی نفی ہے، جس کو آپ تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں، نکھرتے چلے جاتے ہیں، سنورتے چلے جاتے ہیں۔ وہ رنگ آپ پر اتنا جچتا ہے کہ کوئی اور رنگ کا نہ آپ سوچتے ہیں، نہ خیال لاتے ہیں، نہ تصور میں کوئی ایسی بات آتی ہے۔ کر کچھ رہے ہیں، سوچ اس کو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سوچ اس کو رہے ہیں، حالت سفر میں ہیں، سوچ اس کو رہے ہیں،
پڑھ کچھ رہے ہیں، سوچ اس کو رہے ہیں۔ بار 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 ہر الفاظ میں، ہر لفظ میں، ہر لہجے میں دھل کے نکھر کے سنور کے وہی آتا ہے، اسی کا ذکر ہوتا ہے، بارہا ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ رنگ ہی ایسا ہے کہ آپ سے جڑنے والے بھی اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں، آپ کو ملنے والے بھی، آپ کو چھونے والے بھی، ہر کوئی اس رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ نسبتیں بن جاتی ہیں ان مقامات کی، آپ سے، آپ کی ذات سے۔ وہ کون سا وقت تھا جب صدا دی، وہ کون سا وقت تھا جب التجا کی، وہ کون سا وقت تھا جب آپ کو حسین کر دیا گیا کہ ہن میں تیرے کولوں پوچھنا ہے، ہن میں اودے کولوں نہیں پوچھنا۔ وہ راضی ہے، ناراض ہے، خوش ہے، دکھی ہے، ہن میں تیرے کولوں پوچھنا ہے، مینوں تو دسنا ہے۔ اے جڑی پیڑ ہے، اے جڑی اگ ہے، اے جڑیاں سیساں نے، اے کیویں آندیاں نے، کتھوں آندیاں نے، کیویں پھڑکدیاں نے۔ اے پانبڑ کنا ساڑدا ہے، چمڑی لہ جاندی ہے، پنجر سڑ جاندا ہے، لیکن پھر بھی ہر آواز تے حاضر جناب۔ وہ کدی تے خیر پہ ہی جائے گی نا۔ تو جناب جاری رکھیں، یہ سلسلے ہیں، یہ وہ سلسلے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کی روح سے اس طرح سے جچ جاتا ہے، اس طرح سے سج جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کس عالم میں ہیں۔ آپ تھکن سے چور ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں۔ اکثر و بیشتر لگتا ہے کہ شاید اس موڑ پہ، اس مقام پہ میں حوصلہ ہار جاؤں، مگر ہر مقام، ہر موڑ ایک نیا حوصلہ دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، اودیاں ہو جانے، چھٹ، تو جاری رکھ، تو ٹردا پہ، تو ٹردا ہی جا۔ اور دوستو، یہ رشتے، یہ عطائیں ہر کسی کے حصے میں کہاں آتی ہیں؟ وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ اور ان کا اظہار خیال ظاہر کرتا ہے کہ یہ جڑ چکا ہے، نو مور، اب اور کوئی نہیں، کہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ روک روک کے، رک رک کے، سجدوں میں جا کے، اپنے پیاروں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی اور کتنا چلنا ہے، ابھی اور اپنی ذات کی نفی کتنی باقی ہے۔ یہ مسلسل جو تپش ہے، جو جلا رہی ہے، یہ سرور دینا کب شروع کرے گی، کب میں اس لذت کو پا لوں گا، یہ وہی جانتا ہے۔ ہمارا بظاہر لباس، ہمارے بظاہر الفاظ، ہماری بظاہر سوچ تک یہ اس رشتے پہ پردے ڈالتی رہتی ہے۔ سامنے والا شاید یہی سمجھتا ہوگا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے، مگر کوئی کیسے بتائے کہ امتحان میں وہ نہیں، امتحان میں تو میں ہوں، مسلسل امتحان میں ہوں۔ اتنے امتحان میں ہوں کہ میرے پاس نہ لفظ ہیں، نہ الفاظ ہیں۔ میں خود اس چیز کی دلیل بنتا چلا جا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہوں، اسی شدت سے کہ جس شدت کو محسوس کر کے
اپنا آپ کبھی فنا، کبھی بقا، کبھی خاموش، کبھی چیختا ہوا، کبھی سسکیوں میں، کبھی ہچکیوں میں، کبھی آنسوؤں میں دھلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ہاں، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ کو کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کی کیفیت ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہر کسی کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے۔ دوستو، اپنی ذات سے جڑے رشتوں کا بہت خیال رکھیں، ضرورت ہے آپ کو ان کی، ان کو آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ جو رشتے اس سونے رب نے عطا کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے لوث رشتے، خوبصورت رشتے، جو آپ کے درد کے ساتھ تڑپ جاتے ہیں، جو آپ کی تکلیف کے ساتھ خود تکلیف میں آ جاتے ہیں، جو ہر لمحے آپ کی خیر مانگتے ہیں، جو ہر لمحے آپ کی خیر چاہتے ہیں، جو ہر لمحے ہر انداز میں آپ کو کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پاک وہ رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ کی خیر، ان رشتوں کی خیر، ان لمحوں کی خیر کہ جن لمحوں میں آپ کو ایسے مقدس، ایسے پیارے اور خوبصورت رشتے عطا ہوتے ہیں، ان لمحوں کی خیر۔ جس جا سے، جس مقام سے وہ رشتے عطا ہوتے ہیں، اس جا، اس مقام کی خیر۔ جہاں جہاں، جس مقام پہ آپ ان کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کرے وہ ہمیشہ وہ مقام ہو جب آپ کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوں، جب آپ کے دل سے صدا نکلے، دعا نکلے، اور رشتے آپ کو ہر اس مقام میں سب سے پہلے، سب سے آگے نظر آئیں۔ دوستو، میری یہ دعائیں، التجائیں آپ کے حق میں، آپ کے پیاروں کے حق میں قبول و منظور ہوں، اور اللہ کی ذات پاک مجھے بار بار یہ توفیق عطا کرتا رہے کہ میں آپ سب کے لیے دعا گو رہوں، آپ سب کی خیر مانگتا رہوں، خیر چاہتا رہوں، خیر سوچتا رہوں۔ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اللہ کی ذات پاک اپنی رحمتوں کی چادر میں ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو بیمار ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو مشکل میں ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جو کسی بھی وجہ سے کسی تکلیف میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، بیان نہیں کر سکتے، خود کو سزا دیتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کی سزائیں مختصر کر دے۔ اللہ کی ذات پاک بہت رحیم و کریم ہے، یا وحدہ لا شریک، سزائیں کم کر دے، بس کر دے یا اللہ، بس کر دے، بس کر دے یا اللہ۔ اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ الہی آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کے ایک دوسرے کی قدر کریں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy